السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ محرم میں کھچڑا شربت بناتے ہیں، بانٹتے ہیں، جی میرے بھائی، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے؟ یہ سب غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے بھائی، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، بھلے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ہے، بھلے وہ بکرے کو بسم اللہ واللہ اکبر کر کے ذبح کر رہا ہے، لیکن جب وہ مردوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، شہید ہونے والے شہداء کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے کہ یہ شہداء، یہ اہل بیت ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو ان چیزوں کا کرنا بھی حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام۔ لیکن کسی بندے کی طبیعت اس کو تنگ کرتی ہے کہ جناب محرم ہے اور حلیم پکی ہے، اور دل کرتا ہے کہ میں یہ گوشت بری حلیم کھاؤں، تو میرا مشورہ ہے جوتا لے کر اپنے پیٹ پر مارے۔ یہ میرا مشورہ ہے، جوتا لے کر اپنے پیٹ پر مارے تاکہ پیٹ کی اصلاح ہو جائے۔ یہ کرنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں لغیر اللہ ہیں، اللہ کے غیر کے لیے کی جا رہی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا کرنا حرام ہے۔ کرتے کیوں ہیں بھئی؟ اللہ کی مار ہے ان پر، جو ان کو حکم ہے وہ یہ کرتے نہیں ہیں، اور جو ان کو حکم نہیں ہے اس پر یہ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سیرت، حدیث، تعلیم، اسوہ حسنہ وہ یہ ہے کہ ہم نے 10 محرم کا اور پلس 9 اور 10 محرم کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم۔ رہ گیا معاملہ یہ برسی، یہ تیجے، یہ 40ویں، وہ چاہے کسی کے باپ کی برسی ہو یا وہ شہید کربلا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برسی ہو، یہ سارے کام حرام کے کام ہیں بھائی۔ شریعت کے اندر 3 دن کے لیے سوگ ہے، اور حضرت حسین کی بیوہ یا بیواؤں کے لیے 4 ماہ 10 دن تھا، اب تو صدیاں بیت چکی ہیں، کہاں کا سوگ اور کہاں کا رونا؟ یہ سب حرام کے کام ہیں۔ اصلاح تو تب ہوگی جب بندہ اللہ کے قرآن کو مانے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانے۔ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنا مذہب صحابہ پر بھونکنا بنا لیا، یا اس نے اپنا مذہب اور دین پورا سال روتے تھے پیٹتے رہو یہ بنا لیا، خاک اصلاح ہوگی اس کی۔ باقیوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرو، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو سنت پر عمل کرو۔ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو ڈھیڈ ہے نا، ڈھیڈ، اس ڈھیڈ اور اس پیٹ کو انہوں نے اپنا الہ بنا کر رکھا ہوا ہے، جو سامنے آیا چھوڑنا کوئی نہیں ہے، کھانا ضرور ہے۔ تو بھائی جوتا لے کر اپنے پیٹ پر مارو تاکہ اس جھوٹے معبود کی تذلیل ہو اور اس کے ہاتھوں ہم مجبور نہ ہوں۔